وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور ہم نے دی موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات، وقفینا، اور پے در پہ ہم نے بھیجے من بعدہ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، بالرسل، کئی رسول، کئی پیغمبر، وآتینا عیسیٰ ابن مریم، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، وَأَيَّدْنَاهُ، اور تائید کی ہم نے ان کی، بروح القدس، روح القدس کے ساتھ، یعنی جبریل امین کے ساتھ۔ فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ، جب بھی کوئی ایسی بات لے کر آیا تمہارے پاس، رسول، کوئی رسول، بما لا تہوی انفسکم، جو تمہاری نفسانی خواہشات کو پسند نہیں تھی، استکبرتم، تو تم نے ان کو جھٹلایا، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، استکبرتم، تو تم اکڑ گئے، افکلما جاءکم، جب بھی کوئی ایسی بات لے کر آیا، رسول، کوئی رسول تمہارے پاس، بما لا تہوی انفسکم، جو تمہاری نفسانی خواہشات کو پسند نہیں تھی، استکبرتم، تو تم اکڑ گئے، ففریقاً کذبتم، چنانچہ بعض انبیاء کو تم نے جھٹلایا، وفریقاً تقتلون، اور بعض کو قتل کرتے رہے، وفریقاً تقتلون، اور بعض کو قتل کرتے رہے، وقالوا، اور یہ لوگ کہتے ہیں، قلوبنا غلف، ہمارے دل غلاف میں ہیں، بل لعنہم اللہ، بلکہ اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال رکھی ہے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون، اس لیے وہ کم ہی ایمان لائیں گے۔ یہاں پہ یہ جو ایک آیت ہے جس میں روح القدس اللہ نے ذکر کیا ہے، اس کا لفظی معنی تو ہے مقدس روح، پاکیزہ روح، صاف ستھری روح، یہ اس کا لفظی معنی ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کا لقب کے طور پر یہ نام ذکر کیا ہے۔ سورہ نحل کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ السلام کی یہ تائید حاصل تھی کہ وہ دشمنوں سے ان کی حفاظت کے لیے ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے تھے، تو اس وجہ سے کہا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے تائید کی عیسیٰ ابن مریم کی بروح القدس، مقدس روح کے ساتھ، یعنی جبریل علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ جو یہودی تھے نا، دوسری آیت کے اندر انہوں نے کہا کہ ہمارے دل جو ہے نا وہ غلاف کے اندر ہیں، ہمارے دل غلاف کے اندر ہے۔ ہمارے استاد جو ہے وہ حضرت شیخ الاسلام حفظہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر یہ بیان کی ہے کہ ان کے اس جملے کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی شیخی بگھارتے تھے۔ یہ بعض ہوتا ہے نا شیخیاں مارتا ہے، بعض یعنی اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا لیکن بڑی شیخیاں مارتا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ میری فلاں جگہ پہ اتنی اس قدر کوٹھیاں ہیں، کبھی کہتا ہے کہ فلاں محلہ میرے مال کے اوپر چل رہا ہے، فلاں گاؤں جو ہے وہ میرے مال کے ذریعے سے ان کی پرورش ہوتی ہے۔
تو ایسے ہی شیخیاں بگارنے کی انہیں جو ہے وہ ایک چسکا ہوتا ہے۔ تو ہمارے استاد فرما رہے ہیں کہ یہ اپنی شیخیاں بگاڑتے تھے کہ ہمارے دلوں پر ایک حفاظتی غلاف ہے، جس کی وجہ سے کوئی غلط بات ہمارے دلوں میں گھر نہیں کر سکتی، اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، کوئی بری بات ہمارے دلوں کے اندر غلاف ہونے کی وجہ سے داخل نہیں ہو سکتی۔ اور یہ مطلب بھی ہے کہ وہ مسلمانوں کو اپنے آپ سے مایوس کرنے کے لیے تنزیہ یہ کہتے ہوں کہ آپ تو بس یہ سمجھ لو کہ ہمارے دلوں کے اوپر غلاف چڑھا ہوا ہے، اور ہمیں اسلام کی دعوت دینے کی فکر نہ کرو۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کو جب ہم گناہوں سے منع کرتے ہیں نا، ہمارے اپنے مسلم معاشرے کے اندر بہت سے ایسے باغی قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، جب ان کو کہو کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، آؤ نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ، یا نماز کے بعد جو نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کچھ وقت کے لیے دین کی بات سننے کے لیے بیٹھ جاؤ، تو آگے سے وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں سب کچھ معلوم ہے، ہمیں سب کچھ معلوم ہے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس قسم کی باتیں کہہ دیتے ہیں۔ شیطان جو ہے ان کے اوپر مسلط ہوتا ہے، اچھی بات سننے سے ان کو محروم کر دیتا ہے، ہمیشہ جو ہے ان کی زندگی بدعملی کے اندر گزرتی ہے، نہ وہ خود اپنی جانی حساب سے محفوظ ہوتے ہیں، اور نہ پھر ان کی اولاد جو ہے وہ صحیح صالح بنتی ہے۔ تو یہودی بھی اس طریقے سے تنزیہ جملہ مسلمانوں کے بارے میں استعمال کرتے تھے کہ ہمارے دلوں کے اوپر غلاف چڑھا ہوا ہے، لہذا ہمیں اسلام کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں، ہم اسلام قبول نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس شیخی کو ذکر فرمایا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ اور جب ان کے پاس آیا کتاب من عند اللہ، کتاب اللہ کے پاس سے، یعنی قرآن کریم، جب قرآن کریم ان کے پاس آیا، مصدق لما معکم، کہ جو تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو پہلے سے ان کے پاس ہے تورات کی صورت میں، تو ان کا طرز عمل اب دیکھو کیا ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فتح کی دعائیں مانگتے تھے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے فتح کی دعائیں مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے، عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں بت پرستوں کے خلاف۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ، جب آ گئی ان کے پاس، ما عرفوا، وہ چیز جسے انہوں نے پہچان بھی لیا، کفروا بہ، تو اس کا انکار کر بیٹھے۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، پس پھٹکار ہے اللہ کی ایسے کافروں پر۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بری ہے، بئس ما اشتروا، بری ہے وہ قیمت جس کے بدلے میں انہوں نے بیچ ڈالا اپنی جانوں کو، ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ انکار کر رہے ہیں، ان یکفروا، کہ انکار کر رہے ہیں، بما انزل اللہ، اس کتاب کی جو اللہ نے اتاری ہے، بغین، اس ضد کی وجہ سے، بغین ان ینزل اللہ، اس ضد کی وجہ سے کہ اللہ نے اتار دیا ہے، من فضلہ، اپنے فضل سے، علی من یشاء، اپنے بندوں کے، علی من یشاء، جس پر چاہ رہا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ فباءوا بغضب علی غضب، غضب بالائے غضب لے کر وہ لوٹے، فباءوا، لے کر وہ لوٹے، بغضب علی غضب، اپنی اس جلن کی وجہ سے، غضب بالائے غضب۔ یہ اس آیت کی بھی تھوڑی سی تفسیر جو ہے سمجھ، ایک غضب کے مستحق تو وہ اپنی کفر کی وجہ سے تھے،
اور دوسرا غضب ان پر ان کے حسد، ان کے بغض اور ان کے عناد کی وجہ سے ہوا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فباؤ، یہ لوٹے ہیں بغضب علی غضب، غضب بالائے غضب لے کر، وللکافرین، اور کافر لوگوں کے لیے عذاب مہین، ذلت آمیز سزا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب کہا جاتا ہے ان سے ایمان لے آؤ، بما انزل اللہ، اس کلام پر جو اللہ نے اتارا ہے، قالوا نؤمن، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھیں گے، بما، صرف اسی کتاب پر، انزل علینا، جو ہم پر نازل کیا گیا، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، وَيَكْفُرُونَ، اور انکار کرتے ہیں، بِمَا وَرَاءَهُ، وہ اس کے سوا دوسری آسمانی کتابوں کا، یعنی تورات، وہ کہتے ہیں کہ ہم پر جو نازل کیا گیا، ان کے اوپر تو تورات کو اللہ نے نازل کیا تھا، جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا ان کے لیے، اور کہتے ہیں کہ دوسری جو آسمانی کتابیں ہیں اس کا ہم انکار کریں گے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ بھی حق ہیں، مُصَدِّقًا لِمَا، اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں، مَعَهُمْ، جو ان کے پاس ہے۔ قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ، تم کیوں قتل کرتے ہو انبیاء اللہ، اللہ کے نبیوں کو، من قبل، پہلے زمانے میں، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی تورات پر ایمان رکھتے ہو۔